ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ امتیاز معلم کائنات خلد نظارہ شہر آرزو جان تمنا اللہم فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج تین الفاظ میں پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کے لیے سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ جمعہ کے دن بابرکت دن ہے، جمعہ کے دن کو مومنوں کی عید قرار دیا گیا۔ جمعہ جو ہے مومن کے لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے چونکہ سید الایام بھی ہے، دنوں کا سردار ہے، اور دنوں کا سردار بھی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بڑی بڑا بابرکت دن ہے، عبادت کا بھی ثواب ہے، دعا کا بھی ثواب ہے، ہر اچھے عمل کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے ماہ شعبان کا مہینہ، اور ماہ شعبان کا مہینہ لگ بھگ کم و بیش تقریباً جانے کو ہے، یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اور اللہ نے چاہا اس کے فیصلے ہو سکتا ہے چاند آج نظر آ جائے، نہیں تو چاند کل نظر آئے، اس کے فیصلے نظر آ جائے تو آج ہی سے ہمیں ماہ رمضان کا آغاز کرنا ہے، اور چاند دیکھ کر اللہ کے بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا ہے، شکر گزار بندہ بننے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے راضی ہو جائے، اور تراویح کی نماز شروع کرنی ہے، اور نہ دکھا تو پھر کل ہے ہی۔ ہم سب کو بلکہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصورات کے مطابق، آپ کے پاکیزہ پیغام کے مطابق، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ماہ رمضان کے آنے کے 6 مہینے سے منتظر ہوتے تھے۔ 6 مہینہ پہلے ہی منتظر رہتے کہ ماہ رمضان اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا۔ شدت کے ساتھ ان کے دل میں یہ احساس ہوتا، اور بڑی شدت کے ساتھ منتظر ہوتے، اور جو ہی 6 مہینہ رمضان گزر جائے تو پھر رمضان سے اس قدر الفت اور محبت ہوتی ہے ان کی کہ وہ 6 مہینے
ماہ رمضان کے غم میں دعا کرتے تھے کہ ماہ رمضان چلا گیا، پتہ نہیں ہم رہیں نہ رہیں، تو انہیں اس بات کا ڈر ستاتا تھا اور کبھی کبھی اس بات کی تکلیف بھی ہوتی تھی کہ ابھی تو رمضان گیا، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، یا پھر رمضان چلا گیا تو 6 مہینہ اسی فراق میں ہوتے، اسی غم میں ہوتے کہ ماہ رمضان چلا گیا۔ تو یہ صحابہ کا معمول تھا، اور تقریباً ہمارا بھی دل اسی قدر کچھ ہو جاتا ہے، جو ہی عید کا دن ہوتا ہے تو خوشی کا ہی دن ہے وہ، لیکن ہمارے چہرے پر کچھ اداسی بھی ہوتی ہے کہ یار 1 مہینہ تو ہماری روٹین زندگی کے ہمارے شب و روز تو ایسے تھے اور آج اچانک یہ تبدیلی آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، ماہ رمضان میں کیا ہے، تو وہ یہ تمنا کرے کہ سال بھر رمضان ہو، سال بھر رمضان ہو، یہ تمنا کرے۔ لیکن چونکہ اچھی چیز کم ہی ملتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماہ رمضان کے تمام فضائل اور اس کے روزوں کے احکام کے بعد، تمام باتوں کے بعد یہ بھی بیان فرمایا ایام معدودات، کہ ماہ رمضان جو ہے یہ گنتی کے دن ہے، گنتی کے دن ہے 29-30، یہ ماہ رمضان گنتی کے دن ہے، اور گنتی کے دنوں کو گنتی کی طرح ہی گنا جاتا ہے، 1 2 اور وہ تیزی کے ساتھ پھر گزرتا چلا جاتا ہے، پھر سمجھے کہ تسبیح کے دانے کی طرح ہے، 1 گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، پھر وہ تسبیح پوری ختم ہو گئی۔ بالکل حال یہی ماہ رمضان کا ہے کہ آتا ہے، بڑی منت سماجت، بڑے انتظار کے بعد آتا ہے، لیکن بڑی ہی تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائی، وقت عطا فرمایا، عظیم نعمتیں عطا فرمائی، صاحب حیثیت بھی بنایا ہے۔ ہم اس تیاری کے ساتھ ماہ رمضان کا پرجوش استقبال کریں کہ سالہ گزشتہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بڑی لاپرواہیاں ہو گئی ہوں، ہم نے ماہ رمضان کا اس قدر احترام نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی باتوں کو، آپ کے حوصلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سہارا دیتے ہیں، آپ کی باتوں کو، آپ کی ہمت کو اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کلمات حوصلہ دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ماہ رمضان کا آغاز ہونے والا تھا اور حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، اور صحابہ حضور کی مجلس میں، صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، اور یوں سمجھے کہ وہ ایک نورانی محفل تھی۔ سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ ارد گرد حضور کو گھیرے ہیں، جہاں موقع ملا سرکار کے ارد گرد جو ہے وہ بیٹھ جاتے، اور کوشش یہ ہوتی، سرکار کی مجلس کی خصوصیت یہ ہوتی کہ ہر صحابی چاہتا کہ حضور سے سب سے زیادہ قریب ہو جائے، سب سے قریب بیٹھے، اور پھر سرکار فرماتے رہے اور میں سنتا رہوں، نظروں سے نظر ملتی رہے، اور پھر بات جو ہے ذہن میں اترتی رہے۔ یہ وہ بات تھی سرکار کی مجلس کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رغبت دلانے کے لیے، امت کو رغبت دلانے کے لیے، ان کی توجہ کو ماہ رمضان کی طرف مبذول کرنے کے لیے، سرکار علیہ السلام حدیث پاک میں ایک عظیم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ ان سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال آپ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، ماہ شعبان کا کچھ ہی دن باقی رہ گیا تھا، آخری دن تھے ماہ شعبان کے، اور ہم سرکار کی مجلس میں تھے، سرکار خطبہ فرما رہے تھے، سرکار بیان فرما رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب سرکار علیہ السلام کے زبان فیض ترجمان سے جو خطبے، جو کلمات ادا ہوئے ہیں،
اسے آپ سماعت کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اغلکم شہر عظیم مبارک، کہ تم پر ایک عظیم مبارک مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، سرکار فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ سرکار کی مبارک زبان مبارک سے ادا ہونے والی کلمات ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ تم پر فرض قرار دیا۔ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کا روزہ تم پر فرض قرار دیا ہے۔ اب روزہ فرض ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، ہمارے اور آپ کے کہنے سے فرض نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کی فرضیت کو شمار فرمایا ہے، اس کی فرضیت کا حکم لگایا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی فرضیت کو سمجھیں۔ جو شخص کہے کہ میں روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو، تو ایسا فون بکنے والا شخص حالت ایمان سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ روزہ نہ رکھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور روزہ نہ رکھ کر روزے کا مذاق اڑانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ روزہ نہ رکھنا یہ بڑا گناہ ہے، اور روزہ نہ رکھ کر روزے کی مذاق اڑانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ تو حرام ہے کہ روزہ نہ رکھے، گناہ ہے، لیکن جو شخص روزے کا مذاق اڑائے تو وہ بعض دفعے تو یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ تم پر فرض قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سرکار بیان فرماتے ہیں کہ وَقِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا، کہ اور اس کی رات میں یعنی ماہ رمضان کے دن میں روزے ہیں، اور ماہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے تم پر قیام اللیل یعنی تراویح کو تم پر سنت قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب دن میں ہم روزہ رکھیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات میں تراویح بھی پڑھیں، تو روزہ بھی رکھیں اور تراویح بھی پڑھیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے دو اہم ذرائع ہیں، دو راستے ہیں، دو وسیلے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار بیان فرماتے ہیں کہ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ، کہ اور ان مبارک ایام میں، اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں جو کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تقرب الی اللہ کے لیے جو شخص اچھا کام کرے گا، تو حدیث پاک ہے کہ سرکار بیان فرماتے کہ کانا کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے عام دنوں میں کوئی فرض ادا کیا ہو، اسے اس کا ثواب ملے گا، جیسے کسی نے عام دن میں کوئی فرض ادا کیا ہو اسے اس کا ثواب ملے گا۔ ایک چھوٹی سی چیز، کوئی نفل عمل کرے گا، کوئی سنت ادا کرے گا، لیکن اس کو اس سنت کا، اس نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جائے گا آپ کی بارگاہ سے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آگے حدیث پاک میں
الفاظ ہیں، سرکار بیان فرماتے ہیں ومن ادى فریضۃ فیہ، یہ تو نفل کی بات ہے، کوئی عام نیکی کی بات ہے جو ہمارے نگاہوں میں معمولی ہے، جو ہمارے نگاہوں میں معمولی حیثیت رکھتی ہے، ہم نے اس معمولی عمل کو رب کی بارگاہ، رب کی مرضی چاہتے ہوئے، اس کی خشیت تقرب اللہ کے لیے ہم نے وہ عمل کیا، تو ہم کو ماہ رمضان میں فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد سرکار بیان فرماتے ہیں ومن ادى فریضۃ فیہ، اور اگر کسی نے ماہ رمضان میں فرض ادا کیا، کسی نے ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کیا، تو سرکار بیان فرماتے ہیں کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے عام دن میں 70 فرض ادا کیا ہو، 70 فرض کے برابر اسے ثواب ملے گا، ایک فرض کا 70، ایک نفل کا ایک فرض کے برابر ثواب، اور ایک فرض کا 70 گنا ثواب عطا فرمایا جائے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ تو کتنا عظیم مبارک مہینہ ہے جو آنے والا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں یہ خواہشات ابھی سے جو ہے وہ ہمارے خواہشات، ہمارے جذبات، ہماری چاہتیں انگڑائی لے رہی ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اس کے ایک ایک پل کا استعمال کریں گے، اس کا احساس کرتے ہوئے اسے محسوس کریں گے، اور پھر اس میں جو ہے وہ پوری طریقے سے عبادت میں شامل ہو کر اپنا نام ماہ رمضان میں کامیاب ہونے والوں میں اپنا نام درج کروائیں گے کی کوشش۔ اس کے بعد سرکار بیان فرماتے کہ وہ شہر الصبر، اور یہ ایسا مہینہ ہے جسے صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے، شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ اور صبر کی جزا کیا ہے بیان فرماتے ہیں سرکار والصبر ثوابہ الجنہ، کہ اور صبر کا بدلہ، اس کا ثواب جو ہے جنت ہے۔ بلند آواز سے بولیں، صبر کی جزا، صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے روزے رکھا کر دراصل اہل ایمان کو صبر کی تربیت دی جاتی ہے رب کی بارگاہ سے کہ تم صبر حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو روزہ رکھنے والا بالواسطہ یا بغیر واسطہ روزہ رکھنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ بلند آواز سے بولیں۔ یہاں حدیث پاک اس بات کی صراحت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے کہ صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ اور قرآن پاک میں اگر صبر کی جزا چاہتے ہو دیکھو تو قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر ہے مبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ تو روزہ رکھا کر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی مشق کرواتا ہے کہ صبر کرو، ہر بری بات پر صبر کرو، نفس، بہت ساری چیزیں نفس پر گرا گزرتی ہیں لیکن تم صبر کرو، اور اس صبر کے اتنے عادی بن جاؤ کہ پھر جس طریقے سے ہم چاہیں اس طریقے سے تم ہمارے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، ہم تمہیں صبر کرنے کی وجہ سے ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں حدیث پاک میں ہیں کہ سرکار بیان فرماتے ہیں کہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد شہر المواسات، اور یہ احسان کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ مواسات، بھائی چارگی، بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ بظاہر ہم جب تک روزہ نہیں رکھتے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محسوس ہم نہیں کر پاتے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جو بھوک اور پیاس ہے وہی بھوک اور پیاس ہمارے غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی بھی ہے، جو سال بھر اناج کے لیے در بدر بھٹکتے ہیں اور کبھی بھی انہیں غذا میسر نہیں آتی۔ روزہ رکھا کر اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف بھی ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے کہ دیکھو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے
غذائیں، طرح طرح کے اناج، طرح طرح کے پکوان، طرح طرح کے کھانے پینے کی تمام چیزیں دستیاب ہیں تمہارے پاس، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں کچھ نہیں ملتا، پھر بھی وہ صبر کرتے ہیں، لیکن تمہارے اندر شکر گزاری کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے روزے کو شہر مواسات بھی کہا گیا، تاکہ آدمی بھلائی، احسان، بھائی چارگی کا بھی لحاظ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں جب روزہ رکھا جاتا ہے تو ایک ہمدردی بن جاتی ہے، ہماری ہمدردی قائم ہو جاتی ہے، ہماری اپنے بھائیوں سے انسیت قائم ہو جاتی ہے، ہم دوسروں کے دکھ اور تکلیف کو سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں سے بھلائی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہیں تو ہم ان کو خالی نہیں لوٹاتے۔ بہت سارے لوگ ان دنوں میں بھی خالی لوٹانا شروع کر دیتے ہیں، بیچارے نہ جانے کتنے سفیر ہمارے ادھر سے ادھر آتے ہیں، ملک کے اطراف میں بہت سارے سفیر بیچارے سفر کرتے ہیں مدارس کے چندے کے لیے، مساجد کے لیے، اور نہ جانے بہت ساری ضرورتوں کو لے کر۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے کوئی سمجھتے ہیں کہ جتنا مال ہے سب میرا ہے، اس لیے میں اپنا مال دوں گا تو کم ہو جائے گا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اس مال اللہ تعالیٰ نے ملکیت کا مالک تو وہی ہے، اور ان کو وقتی طور پر جو اس کا مالک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے حوالے ہے اور اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم جب چاہیں تم سے چھین لیں، جب چاہیں تمہیں دے دیں۔ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے سب میرا ہی ہے، لہٰذا اپنے مال سے اگر میں دوں گا تو کم ہو جائے گا۔ تو بہت پریشان کرتے ہیں سفیروں کو جو ان کے در پر آتے ہیں، ضرورت مند لوگوں میں بہت پریشان کرتے ہیں۔ تو نہیں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ ہو تو دے دیں، نہ ہو تو آپ صاف طور پر کہہ دیں کہ بھئی ایسا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں یا جو بھی، اور آپ مستحق زکوٰۃ ہیں یا آپ صاحب حیثیت ہیں، اس کے بعد بھی اگر ایسا آپ کر رہے ہیں تو پھر تمہاری چابی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تمہیں فقیر بنا دے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ ہے، قرآن پاک میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مال جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے تو قرآن پاک کہتا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائلین، تو تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے تو کچھ لوگوں کو غریب بھی بنایا ہے، کچھ لوگوں کو بے حیثیت بھی بنایا، تمہیں صاحب حیثیت بنایا۔ وفی اموالہم حق للسائلین، کہ ان کے مال میں سائلوں کا بھی حق ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ پورا مال میرا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا ہے تو ان کا حق تمہارے حق میں شامل کر دیا ہے کہ تم اپنے حق سے انہیں دو، اور یہ تم نہیں دے رہے ہو، یہ تم ان کا حق دے رہے ہو، تم اپنا حق نہیں دے رہے ہو، ان کا حق دے رہے ہو۔ وفی اموالہم حق للسائلین، سائلین کا حق ہے وہ تمہیں دینا ہے۔ اس طریقے سے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ وہ شہر یزداد فی رزق المؤمن، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا کرتا ہے۔ بلند آواز سے بولے۔ بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں اوور محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ ضرورت مند ہیں، میں نہیں کہہ سکتا سب کے بارے میں، لیکن بہت سارے لوگ اوور ڈیوٹی، اوور محنت، اوور مشقت، اور کہہ دیا جائے کہ بھائی اوور محنت، اوور ڈیوٹی کی بنیاد پر وہ روزہ نہیں رکھتے، تو ان کے پاس عذر یہ ہوتا ہے کہ بھائی بڑی محنت لگتی ہے اور لہٰذا جو ہے وہ کیا کریں، کرنا ہی پڑتا ہے، تو پھر وہ روزہ بیچارے نہیں رکھتے، اور روزہ نہیں رکھتے تو وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خرچے کتنے ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، عام دن کے بنسبت ماہ رمضان میں خرچہ بڑھ جاتا ہے، لیکن غریب سے غریب آدمی اور امیر سے امیر آدمی اللہ تعالیٰ تمام کے خرچے کو پورا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ غیبی مدد ہے اللہ کی، غیبی انتظام ہے رزق دینے کا، اللہ تعالیٰ غیب سے انتظامات پورے فرما دیتا ہے، اور اچھا سے اچھا شاہانہ انتظام کے ساتھ بندہ رب کی نعمتوں کو تناول فرماتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی ہے، حدیث پاک کے فرمان کے مطابق، سرکار کے فرمان کے مطابق اپنے کام میں تخفیف کیا جائے، مالکوں کو، ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے نوکروں سے، اپنے کام کرنے والوں سے ماہ رمضان کے ایام میں کام کو تخفیف کر دے، کم کر دے،
اس کے بجائے عام دنوں میں دوسرے اور دنوں میں کام تھوڑا زیادہ لے لے، لیکن ماہ رمضان میں، اور میں تو نہیں سمجھتا کہ کہیں ایسا ہوگا، لوگ اگر کہہ دیں کہ میں روزہ ہوں تو خود بھی مالک کا دل پسیج جاتا ہے کہ نہیں آپ روزے سے ہیں۔ کافر تو آج بھی تعجب کرتے ہیں کہ ہم تو ان کے یہاں ایک اپواس کہتے ہیں، روزہ رکھنے کا ان کے یہاں بھی اپنی ایک صورت ہوگی، ہمارے یہاں تو وہ کھاتا پیتی لاتے ہیں، وہ روزہ نہیں ہم شمار کرتے اس کو کھانے پینے سے شمار کرتے ہیں، لیکن وہ ان دنوں میں تیل کی چیز نہیں کھاتے شاید، اور فروٹ وغیرہ یہ کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اگر فروٹ بھی کھانے لگے تو پھر روزہ ہی ختم ہو جائے گا ہمارے یہاں تو روزے کا تصور یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، ایک قطرہ نہ ایک دانہ نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، اور صرف ہم رضا الہی کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ پھر انہیں آج بھی تعجب ہے کہ مسلمان اتنا کٹھن روزہ کیسے رہتا ہے، تعجب کرتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں کھیت میں کام کرنے والا دہقان، کسان، مزدور، لوگ میں کام کرنے والا، لیکن اس کے بعد بھی روزہ رہتا ہے، کھانے کے لیے چیزیں دستیاب نہیں ہیں، کھانے کے لیے وہ غذائیں دستیاب نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹھان لیتا ہے کہ مجھے روزہ رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرماتا ہے اور وہ روزہ رہتا ہے۔ آج بھی ان کو تعجب ہے، مسلمان بڑی زبردست قوم ہے، جب یہ ٹھان لیتی ہے تو پھر ٹھان لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر استقامت عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اس طریقے سے حدیث پاک میں سرکار بیان فرماتے ہیں وَمَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، اور جس کسی نے روزے دار کو افطار کرایا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ روزے دار کو افطار کرائیں، کوشش کریں ثواب کی نیت سے۔ جو ہمارے علاقوں میں محلے میں یہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں تو سیاسی ہوتی ہیں کہ کس کی طرف سے، فلاں سیٹ کی طرف سے، کس کی طرف سے، وہ پولیٹیشین کی طرف سے، یہ نام و نمود ہے، نام و نمود ہے۔ لیکن آپ خلوص للہیت کے ساتھ آپ نے کسی کو ایک کھجور پیش کر دیا اور اس نے افطار کر لی، تو اس کے افطار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس طریقے سے حدیث پاک میں سرکار بیان فرماتے وہ اتقوا رقبتہ من النار، اور یہ اس کا افطار کرانا جو ہے اس سے دوزخ کی آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ اس طریقے سے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ وَقَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور جس قدر اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو ثواب عطا فرمائے گا، اس طریقے سے روزہ افطار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، دونوں کو برابر ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ کتنا بہتر نظام ہے، کارخانہ قدرت کا کیا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کوشش کریں، اسی لیے لوگ بڑی ہی خلوص کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ لوگ مساجد میں اور دیگر مقامات پر، مدارس میں، خانقاہوں میں اپنی افطاریاں پہنچاتے ہیں کہ ہمارے گھر کا اگر کوئی کچھ تھوڑا بہت اگر تناول کر لے گا، ہمارے گھر کی کھجور کھا لے گا، ہمارے گھر کا بنا ہوا کوئی کھا لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی لیے گھر کی خواتین جو ہے وہ افطاریاں تیار کر کے مساجد میں بھیجا کرتی ہیں تاکہ ہمارے افطاری سے کوئی افطار کر لے گا، اس کے ذریعے سے ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ کوشش کریں کہ افطار کر لی، اور یہ نہیں کہ پھر گھروں سے ہی آئے تو آئے، ہم خود بھی لیتے چلیں، ہم خود بھی اہتمام کریں۔ ہماری افطاری سے اگر کسی نے افطار کر لیا کہ ہم نے کسی کو افطار کرا دیا تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے لیے انشاءاللہ ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اس طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ تھے، صحابہ نے عرض کیا کہ بہت اچھا اعتراض تھا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اعتراض نہیں تھا، سوال تھا، وہ چاہتے تھے کہ سرکار اس کی وضاحت فرما دیں، کوئی اعتراض، صحابہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں تو ایسا حال ہے، ہماری غربت کا یہ حال ہے، ہماری بے بسی کا یہ حال ہے
صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو یہ حال ہے کہ ہمارے پاس روزے دار کو، ہمارے پاس خود کو افطار کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہم روزے دار کو کیسے افطار کروائیں گے؟ صحابہ بیان فرماتے ہیں تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء اور مذقة لبن، کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو افطار کا جو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اگر اہتمام کے ساتھ آپ نے افطار نہ کرایا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے ہر اس شخص کو دے گا جس نے روزے دار کو ایک کھجور سے افطار کروا دیا، یا پھر نہ رہا تو روزے دار کو چند گھونٹ پانی پیش کر دیا، یا نہ رہا تو جتنا میسر ہوا دودھ پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے ان عمل کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کو افطار کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس طریقے سے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمتوں بھرا عشرہ ہے، اور پھر اس کے بعد سرکار بیان فرماتے کہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس کے بعد سرکار بیان فرماتے وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا عشرہ آخری عشرہ جو ہوتا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس کے بعد سرکار بیان فرماتے ہیں کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ اس میں 4 کام خوب کیا کرو، ان میں سے 4 یہ ہے ترضون بها ربکم، جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو گے، ان میں سے 4 یہ ہے۔ سرکار بیان فرماتے ہیں کہ فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو اور خوب کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ سرکار بیان فرماتے ہیں یہ 2 چیز، وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ لَكُمْ عَنْهُمَا، اور 2 ایسی خصلت ہے کہ جس سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ سرکار بیان فرماتے ہیں فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهَا مِنَ النَّارِ، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی ضرورت تمہیں ہے، تم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے، بے نیاز نہیں ہو سکتے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، تم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ کیا ہے؟ تو سرکار بیان فرماتے ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو، کثرت کے ساتھ کہا کرو اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما ماہ رمضان میں۔ اور اس طریقے سے وَتَعُوذُونَ بِهَا مِنَ النَّارِ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگا کرو، اعوذ بک من النار اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ تو 4 معمول کیا کیا؟ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی تکرار کیا کریں ماہ رمضان کے پورے ایام میں، اور پھر کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں اللهم انی اسألک الجنة ونعوذ بک من النار، یا اللهم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، یہ کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ اس کے بعد سرکار بیان فرماتے کہ ومن سقى صائما سقاه الله من حوضی، سرکار بیان فرماتے کہ جس کسی نے روزے دار کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ اور اس کے بعد سرکار بیان فرماتے کہ اس حوض کی خصوصیت یہ ہوگی کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو اتنی عظیم نعمتیں اور اتنی برکتیں ہمیں میسر آئے گی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، جتنا زیادہ ہو سکے خلوص دل کے ساتھ اس میں جتنا ہو سکے اچھے کام کریں، تلاوت کریں، تراویح پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ روزے رکھیں، اچھے کام کریں، صدقہ خیرات یہ کریں، ختم قرآن کریں، اور جو مسائل کے حلقے لگتے ہیں اور درس ہوتے ہیں، قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، اور
بزرگان دین سلف صالحین کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تراویح کے بعد نشست ہوتی ہے. اس طریقے سے جو کچھ جیسے بھی مجلسیں میسر آئے آپ اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں، ماہ رمضان کو لوٹنے کی کوشش کریں، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. یقین مانیے کہ اگر ہم نے اس قدر احترام کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے مستقبل بھی انشاءاللہ تابناک ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے جاتے جاتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا اس فہرست میں نام ہوگا جو ماہ رمضان کا جنہوں نے استقبال کیا، ماہ رمضان کا احترام کیا، ماہ رمضان کا اہتمام کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان بخشے جانے والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو جو بے خطا ہوئے پر بیان مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ، اور ہم سب کو برائیوں سے بچائے. ماہ رمضان کا آن بان شان کے ساتھ تصورات نبوی کے مطابق استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.